السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے نشار خیر و بدل دے، آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیت مبارکہ 80 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 81 سے سٹارٹ کریں گے اور 90 تک ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور تفسیر کا لیسن جتنا اللہ رب العزت نے چاہا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَكَيْفَ أَخَافُ اور کس طرح میں ڈروں، مَا أَشْرَكْتُمْ کہ تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ اور نہیں تم ڈرتے، بے شک تم تم شریک ٹھہراتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا جس کی نہیں نازل کی ساتھ اس کے تم پر کوئی بھی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ تو دونوں گروہوں میں سے، أَحَقُّ بِالْأَمْنِ کون زیادہ حقدار ہے امن کا، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جانتے، الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ایسے لوگ ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔
وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، وتلک حجتنا اور یہ ہماری حجت تھی یا ہماری دلیل تھی، آتیناہا ابراہیم علی قومہ جو ہم نے اس کو عطا کی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم بے شک رب آپ کا حکمت والا بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون عطا کیے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، کل من الصالحین سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا اور اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط علیہم السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور سب کو ہم نے فضیلت دی تھی جہان والوں پر، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا اور ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے جس کے لیے جو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے البتہ ان کے بھی ضائع ہو جاتے جو کچھ تھے وہ اعمال کرتے ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکم والنبوہ اور حکومت اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پس اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا تحقیق ہم نے مقرر کیے ساتھ اس کے قوماً ایسے لوگ، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ کہ نہیں ہیں وہ ان کا انکار کرنے والے، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ تو تم بھی انہی کی راہ کی پیروی کرتے چلو، قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نہیں میں تم سے مانگتا اس پر کوئی اجرت، ان هو الا ذکریٰ للعالمین نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ تفسیر آیہ مارکہ 81 سے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ہم لوگ ایک ایسی پرفیکٹ شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو کہ اکیلے ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی امت کا کام کر گئے، توحید کی ایسی زبردست مثال پیش کر گئے، بہت سخت حالات میں بھی توحید سے ہٹ کر چلنا گوارا نہ کیا، اور وہ شخصیت ایسی پرفیکٹ شخصیت ہے کہ مسلمانوں کے تو وہ دل دادا تھے ہی،
غیر مسلم بھی ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا امام تسلیم کرنے کو تیار تھے، ان کو اپنا امام کہا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی پرفیکٹ شخصیت کہ انہوں نے ایک بادشاہ کے گھر میں آنکھ کھولی اور شہزادے کی حیثیت، لیکن توحید کے سامنے ایسی سلطنت کو جوتے کی نوک پہ رکھا، توحید کے آگے شرک کو برداشت نہ کیا اور ایسی سلطنت کو خیر باد کہہ دیا۔ ہم انہی کے بارے میں کل پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے کیسے قوم کو طرح طرح سے سمجھانا چاہا، کبھی کوئی دلائل دے کر، کبھی کوئی دلائل دے کر، اور یہاں تک کہ انہوں نے، مشرکین نے، جو مورتیاں بنا رکھی تھیں سورج، چاند، ستاروں کے، ان کے ساتھ اپنی وابستگیاں کی ہوئی تھی، حالانکہ ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ ان کے ہی عقیدہ باطل کو ان پہ ڈال کر قوم کو سمجھانا چاہا، لیکن قوم ایسی عقل کی اندھی کہ کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اور ہمارے کل کے جو لیسن کا لب لباب کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، اس میں بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، چمکتی چیزوں پہ مر مٹتے ہیں، ان سے امپریس ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بعض اوقات دور سے چمکتی ہوئی ریت بھی ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسی بصیرت پیدا کریں، ایسی کسوٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو دوسرے جو عقیدے ہیں ان کو فوراً پرکھ لیں، اپنے اندر ایسا میزان قائم کریں کہ جو فوراً ہمیں بول کے بتائے، ہمارے اندر بیلنس قائم کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب بظاہر چاند، سورج، ستارے بہت چمکنے والے، انسان ان سے امپریس ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور ان کو بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ ان سے روشنی حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے جو باقی فائدے ہیں وہ حاصل کریں، اور ان سے اللہ کی قدرت جو ہے وہ پہچانے، نہ کہ ان کو ہی اپنا الہ، اپنا معبود بنا بیٹھیں۔ اور کل قیامت کو اللہ رب العزت یہی سورج جو اتنا چمکدار ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہی ہمارے پھل پھول پکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں۔ کل قیامت کو اللہ رب العزت جو ان کے معبود ہوں گے ان کے سامنے سورج کو پکڑیں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بڑائی سب کے سامنے جتائیں گے کہ میں ہی پروردگار ہوں، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے بادشاہ کے لیے ہی تمام بڑائی ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے کسی قسم کی بھی بڑائی۔ الغرض جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء اور خلیل اللہ ہیں، ہر طرح سے قوم کو سمجھانا چاہا، قوم نے مان کر نہ دیا، تو کیا فرمانے لگے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کس طرح ڈرتا ہوں تمہارے شریکوں سے، میں کس طرح ڈروں کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے، جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ تم اور بھی شریک بناتے ہو، جس کی تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، نہ اللہ نے کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ جو اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہو۔ یہی ایک بندہ مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے نہ ڈرے، بلکہ علی العنان کہہ دے کہ میں تمہارے عقیدہ باطل سے نہیں ڈرتا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو یاد رکھو، خود ہی سوچو کہ دونوں گروہوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ذرا بھی اس کے بارے میں کچھ علم رکھتے ہو۔ ادھر بہت ہی غور طلب بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھائے گا یا کوئی 11ویں نہیں دے گا
یا کوئی اور اس قسم کا غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دے گا یا ان کے ساتھ اپنی وابستگیاں نہیں رکھے گا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ اس قسم کے عقیدے جو ہیں باطل ہیں، قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی بھی ایسا لنک نہیں ہے، کوئی اتھینٹک اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی یوں کہہ سکے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا۔ یا پھر آج ہمارے معاشرے میں کچھ اس قسم کی تحریریں بھی چلتی ہیں کہ اس تحریر کو کاپی کروا کر اتنے لوگوں کے درمیان بانٹا جائے اور جو اس کو جھوٹ سمجھے گا اس کا اتنا اور اتنا نقصان ہو جائے گا، فلاں شخص نے اتنی زیادہ تعداد میں بانٹی اس کا یہ فائدہ ہوا اور فلاں نے اس کو جھوٹ سمجھ کر اگنور کیا تو اسی رات اس کا بیٹا فوت ہو گیا یا اس کی بھینس مر گئی یا اس کا کاروبار اتنا ٹھپ ہو گیا یا کوئی اور ایسا نقصان ہو گیا۔ تو یاد رہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس قسم کے جو عقائد ہیں وہ سراسر باطل ہیں، ایسے عقائد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے عقائد پہ یقین رکھ کے اپنے عقیدے کا نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن دنیاوی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر بظاہر دنیاوی نقصان ہوتا نظر بھی آتا ہے تو وہ وقتی ہے، آخرت میں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ویسے بھی دنیاوی نقصان بھی ان ہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اس کفر و شرک کی دلدل میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جو اس قسم کے عقیدے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف ہی پھیرتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتے ہیں۔ پھر مزید ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں ایک اور بہت اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام بہت حکمت اور حسن سلوک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب جس طرح ایک طرف پوری قوم تھی اور وہ بھی دشمن تھی اور اس بات پہ بہت بپھر جاتی تھی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے، تو دوسری طرف اکیلی ذات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ رشد و بلائی عطا کی ہوئی تھی، بات کرنے کا بہت گہرا فن رکھتے تھے، تو کتنے خوبصورت انداز سے قوم کو سمجھانا چاہا، ان کے عقیدے کو ہی ان پہ ڈال کر ان سے بات کی کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جو کہ خود کمزور ہیں، خود ادنا ہیں اور اپنی روشنی کو ایک وقت کے بعد کھو دینے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دوسروں سے بات کریں، تبلیغ کریں، تو الفاظ کا بھی اچھا چناؤ ہو اور بہت حکمت کے ساتھ۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید پہ بات کر رہے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو کمپلیٹ اس کا اینڈ کرتے ہوئے مزید توحید کی وضاحت کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ایسے ہی لوگ ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یاد رہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا کہ وہ خود کمزور تھے اور اس آیہ مبارکہ کو انہوں نے ظلم سے مراد جو روزمرہ انسان سے ظلم ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ مراد لیا اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے، ان کو بہت ہی زیادہ شاک لگا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص نہیں کہ جس کے ہاتھوں ظلم نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے حق میں کمی نہ ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے کیا امن نہیں ہے اور کیا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ جب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے ہیں، ان کو بہت شاک لگا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی وضاحت کی کہ جیسا حکیم لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، ان الشرک لظلم عظیم،
کہ یقیناً ظلم شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم کہا گیا۔ تو اس ظلم سے مراد جو روزمرہ کی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، ایسے ہی لوگ ان کے لیے امن بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے تھے اس کی قوم کے بدلے میں، اس کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم ہی بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب بہت ہی زیادہ حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد رہے اس حجت سے مراد وہ دلائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دلائل تھے ہم نے عطا کیے تھے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، ان کے جو رشد و بلائی ابراہیم کو عطا کی تھی وہ ہمارا ہی کمال تھا، ہماری ہی طرف سے ان کو یہ معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو کل ہم نے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے، کچھ کہنا ہے کہ جب بچپن میں یہ غار کے اندر پناہ گزین تھے اور ادھر کی پرورش تھی، جب باہر آئے تو اس وقت حق کی تلاش میں ایسے الفاظ کہے، تو اس آیت سے اس عقیدہ باطل کی بھی نفی ہوتی ہے اور اس کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بطور معجزات پیش کیا، مشاہدات کیے، تو یہ کوئی بچپن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہتے تھے، ان کو بار بار توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، تو پھر ایک دن یہ سارے مشاہدات قوم کو سمجھانے کے لیے کیے، نہ کہ خود حق کی تلاش میں ایسا کہا۔ حق تو پہلے ہی مل چکا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اندر بصیرت رکھی ہوئی تھی اور اس کی پہچان بھی تھی، پتہ تھا کہ یہ غیر اللہ ہیں، یہ اللہ کی ربوبیت میں شامل نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی پیدا کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مکمل واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا۔ یہ ہم لوگ آیت مبارکہ 83 تک تفسیر کر چکے ہیں، مزید کچھ 25 دسمبر کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج 23 ڈیٹ ہو چکی ہے دسمبر کی اور 2 دن ہی باقی ہیں۔ ہم سب آپ سب اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے 25 دسمبر کے حوالے سے، اور کچھ لوگ اس کو بڑا دن کہتے ہیں، اور یہ دن بہت ہی زیادہ جوش و خروش سے حکومت کی زیر نگرانی منایا جاتا ہے، اور کچھ بولے بالے مسلمان ہم جیسے بھی اپنے جو کرسچن برادری ہیں ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں، بڑے دن کے مبارک کہہ دیتے ہیں، یا پھر میری کے کرسمس کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، چاہے دل سے ان کی نہ بھی مرضی ہو، لیکن رسمن ایسے الفاظ کہتے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جتنا بھی اس میں حصہ ڈالا گویا کہ اتنا شرک میں ملوث ہو گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ایک مسلمان کے شان کے لائق نہیں کہ اس قسم کی جو فنکشن ہے ان کو سیلیبریٹ کرے یا اس قسم کی مبارکباد دے، وہ بھی غیر مسلم کو۔ اور سب سے بڑھ کے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دن اللہ نے بچہ جنم دیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور اسپیشلی ان کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔
کہ اللہ نے بچہ جنم دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں بارہا اس عقیدے کی تردید ملتی ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے، البتہ تحقیق تم بہت ہی ناپسندیدہ بات لاتے ہو۔ اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات سے کہ انہوں نے رحمان کی اولاد تجویز کی ہے، حالانکہ رحمان کو یہ لائق ہی نہیں کہ اولاد اپنے لیے تلاش کرے۔ اب دیکھیں کہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ادھر کوئی اللہ کا ورڈ نہیں یوز کیا، رب کا ورڈ یوز نہیں کیا، بلکہ اسپیشلی للرحمن کہا ہے۔ اور رحمان کا ورڈ آپ کو پتہ ہے کہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، لیکن جو ذات اتنی رحیم ہے، اتنی زیادہ رحم کرنے والی ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے۔ اگر کوئی اولاد تجویز کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نظام کائنات کا درم برم ہو جائے، آسمان بھی پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے آ جائیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پھٹ جائے، شک ہو جائے، اور پہاڑ بھی اپنی جگہ کھو دیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات کے پیچھے؟ کہ وہ رحمان کے لیے اولاد تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اولاد کی جو کمزوری ہے وہ ایک انسان کے اندر ہے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد کی محبت رکھی ہے، رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد کی طلب اس کے اندر ہو۔ وہ اپنی ذات میں آپ منزہ ہے۔ پوری سورہ اخلاص اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ نہ رحمان نے اولاد جنی ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث قدسی بھی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ ابن آدم کا گالی دینا کیا ہے؟ اس کی اولاد تجویز کرنا، اور جھٹلانا کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا آسان ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ المختصر کہ اس دن کسی بھی قسم کے حصے لینے سے بچنا چاہیے۔ جو ان کے پروڈکٹ ہیں، ان کے جو طرح طرح کے بنائے ہوئے بیلون ہیں، یا اور اس قسم کے جو تحفے تحائف دینے کے لیے کوئی پھول ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بچوں کو بالکل بھی اس طرح کی چیزیں نہ لے کر دیں۔ بچہ تھوڑی دیر رو لے وہ بہتر ہے اس غلاظت میں پڑنے سے۔ اور آج جیسے بازاروں میں بھی دیکھا جائے تو کچھ دکانوں پہ ٹری وغیرہ بنی ہوتی ہے، تو یاد رہے کہ یہ بھی سراسر کفر و شرک پہ مبنی ہے۔ اتنے سے حصے سے بھی بچنا چاہیے۔ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ ذرا ہماری بکری ہو جائے، یہ تھوڑا سیزن ہے، ہماری دکان چمکے گی، گاہک زیادہ آئیں گے، تھوڑا سا ہم بھی معاشرے کے ساتھ چل کر دیکھ لیں۔ تو یاد رہے اس طرح کی جہالت ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو مسلمان ہونے کی پہچان ہی انسان کھو دے۔ مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان برقرار رکھتا ہے۔ مسلمان خود بھی ایسے فنکشن سے بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہوگا کہ آپ نے اس پہ ضرور کوئی کام کرنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ایسی غلاظت سے بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو،
اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے سورہ اخلاص اسپیشلی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنی ہے شعوری طور پہ، اور کسی اور کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔